حضور کو غیب کا بھی علم ہے، شہادت کا بھی علم ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور سرکار دو عالم اللہ تبارک و تعالیٰ کو غیب کیسے؟ کوئی جواب نہیں ہے تمہارے پاس. کیا جواب بن پڑے گا؟ علم تو علم والوں کے سینوں میں ہے، تمہارے پاس صرف کتابیں ہیں. تمہارے پاس صرف کتابیں ہیں. اللہ کو غیب کیسے؟ اب یہ ایک دلیل پیش کریں گے قرآن سے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے نا، عالم الغیب والشہادہ. اللہ غیب کا بھی علم رکھتا ہے، شہادت کا بھی علم رکھتا ہے. اللہ کیا کرتا ہے؟ غیب کا بھی علم رکھتا ہے، شہادت کا بھی علم رکھتا ہے. سب سے پہلے یہ بولو کہ اللہ کو غیب کہاں؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ غیب ہو تو غیب کا علم. آپ کے گھر کے حالات آپ جانتے ہیں، آپ کے گھر کے کس کونے میں کیا چیز ہے، تو کیا آپ کو غیب کا علم ہے؟ آپ کے گھر میں کوئی چیز ہے تو کیا آپ کے لیے غیب کی چیز ہے؟ اس کا علم رکھنا کیا غیب کا علم ہے آپ کے لیے؟ آپ کی بیوی کو آپ پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، تو کیا وہ غیب کا علم ہے؟ بیوی کے بارے میں جو علم ہے آپ کو نہیں، وہ تو شہادت ہے آپ کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے غیب کیسے ثابت کرو گے دوستو؟ منہ کھولو، جواب دو. اپنے علماء کو لے آؤ. یہ علم دین ہے، کسی کے باپ کی جائیداد نہیں ہے. جواب دو، کیا جواب ہے اس کا؟ اللہ کو غیب کا علم کیسے؟ اللہ کو غیب کہاں؟ اور اگر اللہ کو بھی غیب ہو تو بندے اور اللہ میں فرق کیا؟ اگر اللہ کو بھی غیب ہے اور مجھے بھی غیب ہے تو یہ شرک ہو گیا. شرک ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اللہ بھی غیب رکھتا ہے، میں بھی غیب رکھتا ہوں، تو میں اللہ کے برابر ہو گیا معاذ اللہ، اللہ کے جیسا ہو گیا معاذ اللہ. اللہ اور بندے میں کیا فرق ہے؟ تو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ وہ سوال ہے کہ جس کا جواب آپ سے بن نہیں سکتا. اب بس یہی جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے عالم الغیب والشہادہ. اللہ تعالیٰ غیب کا بھی علم رکھتا ہے اور شہادت کا بھی علم رکھتا ہے. پہلے خدا کے لیے غیب ثابت کرو. کوئی چیز خدا کی نگاہوں سے اوجھل ہے کیا؟ پھر اللہ غیب کا علم کیسے رکھتا ہے؟ تو بندگان خدا، حقیقت میں غیب تو نبی کو ہے اور اس کا علم نبی رکھتے ہیں. جو چیزیں نبی کی نگاہوں سے اوجھل ہیں اس کا علم نبی رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو کوئی غیب ہے ہی نہیں. اور نبی بھی کن چیزوں کو دیکھ نہیں سکتے، اس کا جواب بھی بہت ضروری ہے کہ نبی کے لیے کیا غیب ہے. آپ کے لیے جو غیب ہے وہ نبی کے لیے غیب نہیں، اور نبی کے لیے جو غیب ہے تو خدا کے لیے غیب نہیں. بڑی علمی بات ہے. آپ حضرات تو قسم کھا کے آئے ہیں کہ بھئی کوئی باریک بات سننے کے لیے ہم نہیں جائیں گے. تو عرض کر رہا تھا خدا کو غیب کا علم ہے ہی نہیں. خدا کو غیب ہی نہیں تو غیب کا علم کیسے؟ یاد رکھو عالم الغیب والشہادہ جو کہا ہے وہ تمہاری زبان میں گفتگو کی ہے خدا نے. تم جسے غیب کہتے ہو اس کا بھی علم خدا کو ہے، تم جسے شہادت سمجھتے ہو اس کا بھی علم خدا کو ہے. ورنہ خدا کے لیے غیب اور شہادت یکساں ہے. اس کے لیے سب شہادت ہے، کوئی غیب ہے ہی نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ پکارنے میں شرک ہو جاتا ہے. کیوں؟ کہ دور سے اللہ سنتا ہے، دور سے اللہ سنتا ہے. رسول اللہ بھی اگر دور سے سنیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا. میں نے کہا کہ نادان، تو نے کیا سمجھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور سے سنتے ہیں، اگر اللہ بھی دور سے سنتا ہے تو شرک ہو گیا. حقیقت یہ ہے کہ خدا کسی سے دور ہے ہی نہیں. خدا کسی سے دور ہے ہی نہیں. خدا کے لیے کسی چیز سے بعد ہے ہی نہیں. قرآن سے، حدیث سے، فقہ سے، علم کلام سے، منطق سے ثابت کرو کہ خدا کسی چیز سے دور ہے.
کرو ثابت اگر ہمت ہے تو. نہ زمین سے خدا دور، نہ آسمان سے خدا دور، نہ چاند سے خدا دور، نہ سورج سے خدا دور، نہ ہواؤں سے خدا دور، نہ انسانات سے خدا دور، نہ حیوانات سے خدا دور. کون سی وہ چیز ہے جس سے خدا دور ہے؟ لاؤ قرآن کی کوئی آیت پیش کرو کہ فلاں چیز سے خدا دور ہے. آپ حضرات بالکل خاموش ہیں، یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ بات کس انداز سے کی جا رہی ہے. بات سمجھ میں آئے؟ فضلوا وعدلوا کا زمانہ آ گیا کہ فتوے دیے جا رہے ہیں، جن کو علم نہیں وہ مسند سنبھال رہے ہیں، جن کو علم نہیں ہے وہ کچھ بتا رہے ہیں. کوئی فاتحہ کو حرام کہہ رہا ہے، بدعت کہہ رہا ہے، شرک کہہ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے. جو اہل ہیں ان سے ملیے، جو نااہل ہیں انہیں سمجھیے. ہر کام کے لیے کچھ لوگ خاص ہوتے ہیں. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا آپ حضرات بھول گئے؟ خدا کس چیز سے جدا ہے؟ خدا کس چیز سے دور ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اور البتہ تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں کہ انسان کے دل میں کیا کیا وسوسے اٹھتے رہتے ہیں اور ہم اس کی شہرک سے زیادہ قریب ہیں. کس سے خدا دور ہے؟ تو خدا جب کسی سے دور نہیں تو دور والے کی آواز کیسے سنے گا؟ تو خدا دور سے سنتا ہی نہیں. مصطفیٰ دور سے سنتے ہیں، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم دور سے سنتے ہیں. تم مدراس میں پکارتے ہو، وہ جسم کے اعتبار سے مدینے میں ہیں، وہ دور سے سنتے ہیں. شرک کیسے ہو گیا؟ دور سے خدا نے سنا ہی نہیں آج تک خدا نے دور سے سنا ہی نہیں. خدا کی قسم ثابت کرو تم. اگر میری یہ تقریر کہیں بھی سنائی جائے، کسی کو سنائی جائے، سنانے ہی کے لیے میں آیا ہوں، بول رہا ہوں. خدا نے آج تک کوئی دور کی آواز سنی نہیں، تو اس کے لیے دور ہے ہی نہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے حبیب، جب آپ کے بندے جب میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں تو آپ کہہ دیں فَإِنِّي قَرِيب، میں قریب ہوں. فَإِنِّي قَرِيبٌ بِهِمْ نہیں کہا، بندوں سے قریب ہوں اور پوچھنے والوں سے قریب نہیں. فَإِنِّي قَرِيب، میں دور ہوں ہی نہیں، کسی سے دور نہیں، انسانوں ہی سے نہیں، اولیاء ہی سے نہیں، جنات ہی سے نہیں، کسی مخلوق سے خدا دور رہ ہی نہیں سکتا. کچھ سمجھ میں؟ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ، وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. کچھ سمجھ میں آ رہی؟ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہی ہے اللہ جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. وہ کہاں سے دور ہے، کہاں سے قریب ہے؟ جانب بعد اس کے لیے ثابت ہی نہیں کی جا سکتی. کسی چیز سے خدا دور ہے ثابت کرو، 1,00,000 روپے دیتا ہوں، ثابت کرو. ثابت کر ہی نہیں سکتے اتنے استحکام کے ساتھ. لاؤ قرآن، لاؤ حدیث. اب اسی یہیں اٹھ کر کھڑ کے اعتراض کرو، یہیں اٹھ جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کس چیز سے دور ہے؟ وہ ہوگا کوئی مولوی جو خدا کو خود سے جدا سمجھتا ہے، وہ ہوگا کوئی مولوی جو خدا کو خود سے جدا سمجھتا ہے. ہم نبی کو خود سے جدا نہیں سمجھتے، خدا کو کہاں خود سے جدا سمجھیں گے؟ ہے خدا کہیں سے کسی سے دور ہے، جدا ہے؟ بولو، جواب دو. تو بندگان خدا، اللہ تبارک و تعالی دور سے سنتا نہیں، اللہ نزدیکی سے سنتا ہے. مصطفیٰ کی یہ شان ہے کہ نزدیک سے بھی سنتے ہیں، دور سے بھی سنتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. یہ دور و نزدیک سے سننا حضور کا کام ہے. غیب کو بھی جاننا، شہادت کو بھی جاننا حضور کا کام ہے.